गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम शुगर की बात कर रहे थे तो ऑफ कोर्स मेरे पास जितनी नॉलेज है वो तो मैं आपको देती हूँ, उस पर कभी अमल ना कीजिएगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर सीनियर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, वो आपको बताएंगे कि शुगर से, इस मूजी बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि मौत ये लाती नहीं है लेकिन आपकी कोताहियाँ आपको मौत तक ले जाती हैं। ठीक है जी, बात मैं करूँगी। यहाँ पर सीनियर डॉक्टर यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं पहले उनसे मिलवाती हूँ। कुछ डॉक्टर साहब गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान साहब हैं, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, MBBS FCPS और IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और एसोसिएट जो हैं वो इनको कर रहे हैं। कौन से प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर। अच्छा डॉक्टर साहब कि इतनी सारी यहाँ पर जंतरी मंत्री इन्होंने लिखवा दी है तो इसीलिए पहले ही कह दिया था डॉक्टर साहब कोई गलती हो जाए तो माजरत कर रही हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं कहूँगी डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान साहब, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। सर, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा जी, मेरे साथ इस हाथ पर मेरी प्यारी बहन तशरीफ़ रखती हैं, FCPS मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर फायजा ज़ेब तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। गुड हो गया। अच्छा, सबसे पहले ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, एक खौफ, ऑफ कोर्स कहीं जाना आना मुश्किल, किसी जगह जाएं तो आप अपने मिजाज से कोई खाना नहीं बनवा सकते, शादियों में भी जाना पड़ता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जस्ट ओनली हमारा जो एक लोगों की जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो चल रही होती है कि मीठा नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खाना, वो नहीं खाना। जितने शुगर पेशेंट हैं हम उनको टॉर्चर करते हैं और वो टॉर्चर होते हैं ज़हनी तौर पे, और कभी कभी वो फिर खा लेते हैं तो वो इस खौफ से कि हमने खा लिया तो हमें ये प्रॉब्लम होगी, जस्ट लाइक इज़ कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी चावल वगैरह। तो ज़रा प्लीज़ ओवर टू यू। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर के अलावा इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन का सीनियर फेलो भी हूँ पाकिस्तान में। आज जो वर्ल्ड डायबिटिक डे है ना, ये इसीलिए इस खौफ को ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है। 1891 से पहले ये खौफ था, यानी कि लोग मर जाते थे, जैसे आप बात कर रही हैं शुगर की वजह से जी। तो एक साइंटिस्ट थे जो कैनेडियन साइंटिस्ट हैं, बहुत मशहूर, फ्रेडरिक बेंटिंग उनका नाम है। 1891 में उन्होंने इंसुलिन बनाई और वो इंसुलिन बनाने के बाद पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है। जैसे लोग कैंसर से की डेथ हो जाती थी, इसी से डायबिटीज की डेथ होती है। 1891 की बात हो रही है ये, यानी 2-3 सेंचुरी पहले की। जब से इंसुलिन आई है इसने रेवोल्यूशन किया और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको ज़िंदगी बख्श दी एक तरीके से। ठीक है। और ये कोई डरने वाली बीमारी भी नहीं है। ठीक है। खाने की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो खाने का मतलब ये है कि अगर आप शुगर अपनी मेंटेन कर रहे हैं, जैसे हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, अगर वो सुबह की और शाम की शुगर मेंटेन है तो हम खाने में लिवरेज दे सकते हैं। वो खाने एक्सेप्ट शुगरी जो खाने होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे आप कह रहे हैं उसको कम कर दें, बाकी खाने तो आप खा सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इससे डरने वाली बीमारी कहा जाए या इससे डेथ वाली बीमारी की जाए। देखिए, बेकरी आइटम को डॉक्टर्स मना करते हैं, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक, चाय, कोशिश वो कहते हैं भाई यार ये कम आप इतनी क्वांटिटी में ना इस्तेमाल करें। अच्छा, ये भी होता है बिफोर एंड आफ्टर, खाने से पहले, खाने के बाद, फिर उनको मेडिसिन्स भी ऑफ कोर्स लेनी पड़ती हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वो खा ले तो उसकी उनकी शुगर लेवल नहीं बढ़ जाएगा? मैंने ये नहीं कहा कि स्टार्ची फूड को मैं कह रहा हूँ कि ना खाएं। स्टार्ची फूड से मुराद जो जिसमें शुगर मैदे से बनी हुई कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें, जैसे फ़र्ज़ करें कि एक आम सी मिसाल देता हूँ कि हम रोज़ाना के उसमें रोटी खाते हैं तो रोटी हम मैदे वाली नहीं खा सकते, लेकिन चक्की के आटे की तो खा सकते हैं ना। ओके, गुड। चक्की के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। ठीक है। चावल से अगर डेथ होनी होती है तो सारे बंगाल के जो लोग इतने बाफिर मकदार में चावल खाते हैं तो वो चावल से अगर इतनी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सुना उसको चावल को उबाल के उसकी पिच निकाल देनी जी। हाई इंडेक्स है वो शुगर, वो हाई इंडेक्स है उसमें शुगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इस्तेमाल ना कर रहे हैं, उसको छोड़ दें। एक मरतबा या 2 मरतबा जो आप कह रही हैं
فش نکال کے تو ہاں، وہ کر کے ابالتے ہیں نا پانی کو تو پھر نکال کھائے جا سکتے ہیں اس میں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شوگر ہے نا وہ آپٹیمائز ہو. آپٹیمائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کی شوگر 110 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر 110 اور جو شام کی یعنی کھانے کے بعد کی شوگر ہے وہ 140 160 اگر رہ رہی ہے 180 تک رہ رہی ہے تو اٹ از ویری ویل انف آپٹیمائزیشن. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی شوگر کا مسئلہ پیدا ہوگا. اور جیسے اور آپ یہ سمجھتے ہیں ضلع صاحب اگر 200 سے ابو ہوتی ہے تو زیادہ انڈیکیشن کریے کہ پلیز 200 سے اگر ابو جا رہی ہے آفٹر فوڈ 2 hours آفٹر فوڈ تو پھر یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کو آپٹیمائز کرنا ضروری ہوتا ہے. سر کیسے ایک مجھے بتائیں. اچھا اس کی بھی کیٹیگریز ہیں کریں گے جیسے انہوں نے کہا یہ ڈائبٹیز 2 انہوں نے کہا کہ یہ ہے یا ہم کیٹیگری میں کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہیپاٹائٹس A B C تو ہم کیا اس کی بھی کچھ کیٹیگری میں کر سکتے ہیں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ انسولین اصل میں انسولین ڈیفینسی جس سے بات کریں لب سے جو نکلتی ہے وہ کم ہو جائے یا وہ کام نہیں کرے باڈی میں جیسے کہ ہیوی ہو جاتا ہے آدمی. چائلڈہڈ اوبیسٹی کی باتیں کر رہے ہیں ہم ایڈلٹ اوبیسٹی کی باتیں کر رہے ہیں تو اگر وہ کسی کا زیادہ ہے تو وہ کام نہیں کرے گی انسولین اگر نکلے گی بھی تو ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں جس میں بالکل انسولین نہیں ہے. ٹائپ 2 ان کو کہتے ہیں جن میں انسولین ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی. انسولین بن رہی ہے لیکن ایک کنڈیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں آٹو امیونٹی. آٹو امیونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی باڈی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بیماریوں کے خلاف کام کرتی ہے وہ ہمارے لبلبے کے خلاف امیون سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے آٹو امیونٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پینکریاٹک بیٹا سیلز جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں. اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں موڈی میچورٹی آنسیٹ آف ڈائبٹیز آف ینگ اینڈ لاڈا لیٹنٹ یعنی چھپی ہوئی آٹو امیون ڈائبٹیز. لیکن ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس ہم ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز پہ زیادہ. اچھا ٹائپ 1 ٹائپ 2 بھی ہوتی ہے. اچھا ریورسیبل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شوگر ویسے یہ جملہ میں نہیں ایکسیپٹ کر رہی ہوں ایسے ہی میں نے سنا شوگر ختم نہیں شوگر از اے لیول یہ تو ہونا چاہیے ہمارے باڈی میں شوگر موجود ہونی چاہیے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی بیماری میں ختم کر سکتا ہوں ایسے کانفیڈنٹلی بہت سارے لوگوں نے کہا. جو ہم ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں پوسٹ بینٹنگ ایرا اور بینٹنگ کو میں یوں کہوں گا کہ یہ انہی کے ڈیٹ آف برتھ ہے 1891 14 نومبر دا ڈیٹ آف برتھ آف بینٹنگ جنہوں نے انسولین بنائی تھی اسی کی وجہ سے یہ دن منایا جاتا ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے اتنے بلینس لوگوں کو فائدہ پہنچا گئے ہیں وہ اس لیے ان کے نام سے یہ دن ہے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے. تو ہم کہتے ہیں کہ پریونٹ بھی کریں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے یہ سوال کیا کہ سوری دہرائیں گے سوال ڈائبٹیز ختم ہو سکتی ریورسیبلٹی کیونکہ ہم ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں تو ہم کچھ ایسے میجر کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پہلے والے اسپیکر نے بتایا کہ اگر ہم ایکسرسائز اور لائف اسٹائل موڈیفائی کریں اپنا ساتھ میں ویٹ کو ریڈیوس کر دیں جس میں ہم انجیکشن بھی آ گئے ہیں ایسے جو کہ ویٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں یا کچھ سرجریز ہے جو ویٹ ریڈیوس کر سکتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس کچھ عدد و شمار ہیں جو جس سے ریورسیبل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ریورسیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوگر ختم ہو جائے گی جسم میں وہ آپٹیمائز ہو جائے گی یعنی کہ وہ لیول جو کہ شوگر ڈائبٹیز کی طرف لے جاتے ہیں وہ ایک نارمل لیول پہ آ سکتے ہیں. سر اسے ہم بیماری کا نام دے سکتے ہیں کہ شوگر از آپ کی کوئی ڈیزیز ہے؟ شوگر از ڈیزیز بیکاز اٹس افیکٹس آل آرگن آف دی باڈی کیونکہ یہ جو شوگر کا جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایسے فاسد مادے بناتی ہے جو ہماری ویسلز کو یعنی کہ خون کی جسم کی جو ویسلز ہوتی ہیں خون دل کے شریانے جیسے کہتے ہیں دماغ کی شریانے ہیں دل کی شریانے ہیں گردے کی شریانے ہیں مسلس میں شریانے وہ سب بلاک ہو جاتی ہیں بلاک کر سکتی ہے بیکاز آف ایتھروسکلروٹک شوگر لیول اگر بڑھ جائے شوگر کے جو فاسد مادے ہیں جب آپ لیول سے اوپر لے کے جاتے ہیں تو بنتے جاتے ہیں ایڈوانس گلائکوسائلیشن پروڈکٹس ہوتے ہیں اور پھر کیا کیا چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. ہارٹ اٹیک پریڈسپوز ہو جاتا ہے پیشنٹ فالج کا اثر ہو سکتا ہے اس کو گردے خراب ہو جاتے ہیں جیسے کہ ڈائلیسس کی بات ہے نیوروپیتھی یعنی کہ جسم میں ایسا لگتا ہے کہ سن ہو گئے ہاتھ پاؤں یہ بہت کامن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ مسلز کی مطلب شرنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہے کہ خود ڈائبٹیز اگر ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس میں کاربوہائیڈریٹ پروٹین اور فیٹس ہیں تو اگر ہم کاربوہائیڈریٹ یوز نہیں کریں گے تو پروٹین اینڈ فیٹس یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پروٹین اینڈ فیٹس یوز ہوں گے تو ظاہر ویٹ کم ہو جائے گا انسان کا. شوگر کے شروع کا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ
جو ہیوی لوگ ہوتے ہیں ایک دم سے اگر ان کا ویٹ کم شروع ہو جائے اور تھرسٹ بہت لگے, پیاس بہت لگے, تو اس اے سائن آف ڈائبٹیز, شوگر ہو رہی ہے ان کو. او مائی گاڈ, یعنی کہ اس میں اگر کسی کو, اچھا یہ بھی بتائیں پھر ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, انڈیکیشن کر رہے ہیں اگر کہ کسی کا تھوڑا سا لیول ہے اور اچانک وہ اس کو کور کر لی, جیسے اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ شوگر ہے, تو وہ کیا انیشیلی طور پہ اس کو روک سکتا ہے, اس کی روک تھام ہو سکتی ہے؟ بالکل دیکھیں, ایک تو ہے جینیٹک ہمارا, جس انسیسٹری میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں, پروجیکٹڈ 33 بلین لوگ اس وقت ڈائبٹیز کے مریض ہیں. ٹھیک ہے, ہم پاکستان جو ہے کون سی کنٹری میں سب سے زیادہ 11 سے 33rd نمبر پہ آ گئے ہم. ویسے تو نہیں آتے لیکن ڈائبٹیز میں 11 سے 3rd نمبر پہ آ چکے. بڑے میٹھے ہیں اس کی وجہ, یس میٹھا پسند کرتے ہیں بالکل. شادیوں میں کھانے میں میٹھا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے, گھر میں بچے نکاح ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے, منگنی ہوتی ہے تو میٹھا کھاتے ہیں, بالکل کھاتے ہیں, لگنی تو ہے. لیکن جینیٹکلی ہم پریڈسپوز ہیں, یعنی ہماری جینز جینیات جو ایشین وراثت سے ملی, جس کو بھی ہے تو امی ابو کو ہے تو ان کو تو ہونی ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ ہے. اوپر سے کھانا پینا, جیسے ہائی اسٹریٹ پہ دیکھیں آپ, کھانوں کی دکانیں اتنی بڑھ رہی ہیں اور ہاسپٹل اتنے بڑھ رہے ہیں, پارک نہیں بڑھ رہے. ٹھیک ہے, پارک نہیں بڑھ رہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. گڈ. تو وہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیوں نہیں بڑھ رہے. ایکسرسائز سینٹر نہیں بڑھا رہے آپ, پارک نہیں بڑھا رہے, ہاسپٹل پہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اور ہائی اسٹریٹ پہ جتنی دکانیں ہو سکتی ہیں کھل سکتی ہیں کاربوہائیڈریٹ والی, وہ سب کھل رہی ہیں. تو یہ ایک ان کو مائل کر رہی ہیں لوگوں کو. ویٹ بھی نہیں, پھر سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے ہمارے یہاں, بالکل, یعنی کھانے لیٹنے اور کام کم کرتے ہیں, دوڑتے بھاگتے کم ہے, تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے. اور جینیٹکلی ہم ہیں پریڈسپوز ایشین پیپل. ایک اور بات بتاتا چلوں, ہمارے یہاں جو ڈائبٹیز کے پروجیکٹڈ 33 کے علاوہ impaired glucose tolerance 11 million people can be affected further until 2045. 11 million, اور ہو سکتے ہیں, impaired glucose tolerance یہ ہوتا ہے کہ ان کو شوگر ہونے والی ہے, اور اس کی مقدار جو ہوتی ہے بلڈ میں, کہ کسی کی 100 سے 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر مارننگ میں آ رہی ہے, اس کا مطلب وہ امپیئرڈ ہے. ان کو زیادہ ہارٹ اٹیک بھی ان کو ہی زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر ضیاء اللہ خان صاحب, اجازت ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی سینئر ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ناظرین, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا بھی, تو میں نے ان سے چھوٹے چھوٹے میرے خیال میں کئی سوال کر لیے, اور یہ جنرل نالج یہ جو ہے نا, یہ ڈیلی ہم فیس کرتے رہتے ہیں, اسی لیے میں نے وہی امپورٹنٹ کوسچن کیے. اس کے بعد میں پھر دوبارہ آؤں گی تو ہم فائزہ سے بھی بہت ساری باتیں کریں گے. تو لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ with سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور میرے ساتھ یہاں تشریف رہتی ہیں کون جی, ڈاکٹر فائزہ زیب, FCPS میڈیسن. میم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میم ابھی ڈاکٹر صاحب کافی گفتگو آپ بڑے غور سے بھی سن رہی تھی اور ناظرین بھی سن رہے تھے. میڈیسن کا ایک مطلب جنرلی ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ ڈیلی اگر ہم میڈیسن کھانا بھی ضروری ہے کوئی بیماری, لیکن دوائیاں جا کے ہماری کڈنی کو ہٹ کرتی ہیں. تو یو ہیو اینی سبسٹیٹیوٹ شوگر کے لیے؟ اگر ہم ڈیلی کوئی میڈیسن لے رہے ہیں یا انسولین لے رہے ہیں تو آگے چل کے ہماری باڈی کو کوئی پرابلمس ہو سکتی ہیں. اوور ٹو یو. جی بالکل, آپ نے یہی بولا. میرا تعلق جو ہے وہ سہیل ٹرسٹ ہاسپٹل سے ہے. میں وہاں 2 سال سے ہوں ایز اے سینئر رجسٹرار کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن. اور ہمارے او پی ڈی میں زیادہ تر آنے والوں کی جو تعداد ہے وہ ڈائبٹیز کی ہی ہوتی ہے. تو کیونکہ سہیل ٹرسٹ اسپتال ایک ایسے علاقے میں ہے, کرنگی کے ایریا میں, انڈسٹریل ایریا میں, جہاں تھوڑے انڈر پریویلیج لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے اب جو ہے تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. بالکل, تو ہم نے یہی اویئرنیس بھی پھیلانی ہے کہ وہاں جو لوگ آتے ہیں نا, دیکھیں ڈائبٹیز کی ہمارے سینئر نے بہت اچھی معلومات دی اور ہمارے اسپیکر نے بھی, لیکن مین ایشو یہی ہوتا ہے کمپلائنس. میں نے کہا اب ہم تھوڑی سی کمپلائنس پہ بات کرتے ہیں.
مینلی کہ ان کو پہلے تو وہ ڈینائل فیز میں ہوتا ہے, نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, میری تو ابھی شوگر آ گئی ہے, میری نہیں ہوگی. جبکہ وہ ہم یوزلی HbA1c کروا رہے ہوتے ہیں جو کہ 3 مہینے میں آپ کی شوگر لیول بتاتا ہے, اور پھر ہم ان کی FBS اور RBS کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. تو وہ پہلے تو اس ڈینائل میں ہوتے نہیں, ابھی تو میں نے کھانا کھایا, میٹھا کھایا, شاید اس وجہ سے ہو گئی ہو, مجھے تو شوگر نہیں ہے. جبکہ وہ انہیں شوگر ہوتی ہے اور وہ دوائیوں پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا انسولین نے ہمارے لیے بہت فائدے پیدا کر دیے, کیونکہ آپ جو نقصان کی بات کریے انسولین اتنا نقصان نہیں کرتا آرگنز کو. تو ہم ان کو انسولین کی طرف جب لے جاتے ہیں کہ ڈائبٹیز آپ کی اب اس لیول سے باہر ہے کہ اب آپ کو انسولین لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, سب سے امپورٹنٹ آتا ہے کہ انجیکشن کا فوبیا. پھر ہم تو عادی ہو جائیں گے, جیسے استما میں سوئی جو ہم لوگ انجیکشن میں جب سوئی بولتے ہیں نا, اور جو چبھن کی فیلنگ ہوتی ہے, جبکہ اس کا بالکل پین نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کی بہت چھوٹی سی وہ گیج ہے. تو جب ہم ان کو لگانے کا بولتے ہیں تو سب سے پہلے ایک تو انسولین کا فوبیا, پھر اس کے بعد ہم تو عادی ہو جائیں گے. اب عادی کوئی نشہ تو یہ ہے نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو اس بات پہ منانا, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو دوائیوں پہ رکھتے ہیں, لیکن اس پہ کنٹرول نہیں ہوگی تو ہم آپ کو انسولین پہ ڈال دیں گے. تو دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہے, لیکن پھر ہم مریض کی اکارڈنگلی اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں. جیسے دوائیوں کی بھی ہمارے پاس ٹائپس ہیں, کچھ دوائیاں جو ہیں وہ آپ ہارٹ فیلئر میں نہیں دے سکتے. اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہے اور وہ ایک حد تک اتنا ہو گیا ہے کہ اس کا لیور ڈیمیج ہے, تو کچھ دوائیاں ہم اس میں نہیں دیتے. کچھ کڈنی کا EGFR ہے کہ وہ کتنا کام کر رہی ہے نہیں کر رہی, اس میں نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم پھر ایک بندہ ہے اگر جیسے موٹاپا ہے, کچھ دوائیاں موٹاپا کراتی ہیں, ہم وہ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. جو ویٹ نیوٹرل ہیں ہم وہ دیں گے, اور ساتھ ساتھ لائف سٹائل ماڈیفکیشن. تو ضرور دوائیوں کے سائڈ افیکٹ ہیں, لیکن اگر ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم دوا بدل سکتے ہیں, یا ہم اگر ان کو کوئی بھی دوا نہیں دے پا رہے تو ہم انسولین پہ لے جاتے ہیں, کیونکہ انسولین کے بہت کم سائڈ افیکٹس دیکھے گئے اور انسولین کا کنٹرول بہت اچھا ہے. بس لوگوں کو منانا اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمیں OPD میں فیس کرنا ہے. اچھا, میڈیسن ہم لوگ کیری کر لیتے ہیں ہر جگہ, بیگ میں ڈال لیا, تو اگر ہم کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بزنس ٹائپ کے ہوتے ہیں, کچھ لائر ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوگ بزی رہتے ہیں, یہ جو جاب کرنے والے لوگ, گھر میں تو جو ہے تو کوئی ٹینشن نہیں, لیکن ایسے لوگ انجیکشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کوئی اس کے لیے ضرورت ہے, کوئی کولنگ پلیس ہو, گرمی نہ ہو, ہم لوگ میڈیسن تو بیگ میں ڈال دی تو ایزی ہو جاتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے کہ سر نے بھی بتایا انسولین میں ایک بہت بڑا ریولیوشن بیگ ملتے ہیں آج کل, یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے, بہت ماڈرن زمانے میں انسولین کی بہت ساری ٹائپس بیگ ملتے ہیں جو کہ آپ بالکل کیری کر سکتے ہیں پاکٹ کے اندر. جی, اور جیسے بہت سارے کھانے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں دعوتوں وغیرہ میں جاتے ہیں انسولین, تو وہ تھوڑا سا واش روم کی طرف جا کے وہ پیکٹ نکال کے تو اپنے پیٹ میں انجیکشن, تھوڑا سا وہ چھوٹی سی نیڈل ہوتی ہے. اور ڈاکٹر ضیاء اللہ اب تو بہت اچھی انسولین آ گئی ہیں, اب تو ایسی انسولین آ گئی ہیں جو آپ کو 24 گھنٹے میں ایک بار لگانی, جی آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں. اچھا, جو لوگ یہ کمزور ہونے لگتے ہیں تو اس کا مطلب اگر ان کی, اس کا مطلب اگر اچھا اس شوگر لیول کو کیا کہیں گے, جو 400-500 اگر ہو جائے تو پھر وہ انسولین کو میرے خیال میں زیادہ پریفر کریں گے. بالکل, کیونکہ وہ بالکل ان کنٹرول جاری ہے, اور وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مانیٹرنگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اپنی جو ہے نا وہ شوگر کو چیک نہیں کرتے رہتے, تو ایک دم سے جب وہ اسپائک کرتی ہے, ایون ان کو تو یہ لگ رہا ہوتا ہے ہماری شوگر شاید لو ہو رہی ہے, وہ اس میں ہوتے ہیں, غلط فہمی میں ہوتے ہیں. وہ اگر یہی پہلے چیک کر لیں, سر نے جس طرح بولا کہ پہلے پیشنٹ امپیئرڈ کے لیول پہ جاتا ہے, ہم 30s میں آ گئے ہیں, ہم بالکل ایشین پاپولیشن ہے, میرے والد کو یا میری امی کو شوگر ہے تو مجھے ہونے کا خدشہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم, اور سب سے امپورٹنٹ بات بہت اچھی انہوں نے ٹائپ 1 ٹائپ 2 بتائی, ایک ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو پریگننسی میں ہو جاتی ہے. تو جس کو پریگننسی میں ہو گئی, بچہ ڈیلیور ہو گیا, اس کے بعد آپ اس کو چیک کرتے رہیں, وہ بندہ پرون ہوتا ہے کہ اس کو آگے جا کے شوگر ہو جائے. 6 ہفتے تک تو پریگننسی کا اثر رہتا ہے نا, اس کے بعد آپ کو 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد اپنے ٹیسٹ کراتے رہنا. بچے میں بھی پھر شوگر کے نہیں, بچے میں تو ہائپوگلائسیمیا کے ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ انسولین زیادہ لیں, اور بچے کی پیچیدگیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ تو پہلے تو ابورٹ کر جائے گا اگر کسی ماں کو شوگر ہو رہی ہے, پھر اگر وہ بچ بھی جاتا ہے صحیح ہے تو اس میں انوملیز ہونے کے چانسز ہیں, آپ کو انوملی اسکین کرانے پڑتے ہیں, کچھ کسی کے کیا آرگن میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے, کبھی کسی کے کیا, کسی کی دل کی دھڑکن کا مسئلہ, دل کے ڈیفیکٹس آتے ہیں. پھر وہ بچہ ایک بڑا بیبی, جیسے کہ نارمل ہمارا جو ویٹ ہے بچوں کا اچھا ویٹ ہوتا ہے 3.5 سے, اس سے بڑے 4 کلو کے بچے, تو ماں کو سی سیکشن پہ جانا پڑتا ہے. بچے کو اگر نارمل ڈیلیور کرائیں تو اس کا ہاتھ پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں, اس میں پالسی وغیرہ ہو جاتی ہے, شولڈر خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر وہ پھر سی سیکشن ایک الگ خطرہ ہے ماں کے لیے, بچے کے لیے. تو مطلب یہ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں اگر ماں کو ڈائبٹیز پریگننسی کے اندر آ جائے, اور پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ چیک کرتی رہیں تاکہ وہ امپیئرڈ والے پہ ہی روک لے.
हम इम्पेयर्ड वाले पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही अच्छा ट्राई। मेरी प्यारी बहन, मैं तो कसम से ये मेरे जहन से निकल के प्रेगनेंसी का भी पूछना था, ये आपने मुझे बहुत अच्छा, बल्कि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं ये एक नई एक मतलब हमारे शुगर कर रहे हैं, लेकिन हमें देखिए कौन कौन से लोगों को कैसे कैसे लग सकती है, बच्चों में भी कन्वर्ट। एक और चीज़, ये जो इंसुलिन लगाने के बाद आपकी, जैसे हम अक्सर लोग बड़े हेल्दी होते हैं, जैसे शुगर होता है तो वो श्रिंक होने लगती है, उनकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, ये इस तरह कंडीशन, तो इंसुलिन से वो उनकी सेहत दोबारा अच्छी हेल्दी हो सकती है? जी जी, इंसुलिन तो बल्कि हमारा एनाबॉलिक हार्मोन है जो वेट न्यूट्रल भी रखता है और वेट को अच्छा भी रखता है। जैसे कि हमारी सीनियर ने भी कहा कि शुरू में वेट जब डायबिटीज हो रही होती है तो लूज थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर आप इंसुलिन पे आ जाए और अपनी डाइट और हर चीज को मॉडिफाई रखें तो आप वेट न्यूट्रल। अच्छा, इंसुलिन लगाने के बाद खाना पीना फिर उसी तरह कर सकते हैं? नहीं, आप अपना ये है कि जैसे अब अगर बिल्कुल ही आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर रही तो आपकी एक रोटी भी अगर आपने व्हाइट आटे की ले लिया, दूसरी सफ़ेद रिफाइंड आटे की, वो शुगर को एक स्पाइक करेगी। इंसुलिन या दवाइयाँ क्या होता है कि उसको कंट्रोल करते हैं। खाना आपने तब भी अपने हिसाब से है, आप पोर्शन कम कर दें, आप उसका पोर्शन कम कर दें। जो 2 रोटी खा रहे हैं आप सफ़ेद आटे की, आप चक्की की रोटी पे आ जाएं, फिर साथ में एक्सरसाइज और वॉक शुरू करें। एक्सरसाइज और वॉक तो एक हेल्दी बंदे के लिए भी बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो नेचुरली हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि टाइप 2 वाले हैं जिनकी बॉडी में एक्चुअली इंसुलिन है, लेकिन सेल्स इतने बढ़ गए, हम इतने मोटापे में आ गए या हमारे बॉडी में इतना ग्लूकोज हो गया कि वो उसको कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है ना। तो आप अगर एक्सरसाइज करें नेचुरल इंसुलिन निकलेगी, ठीक है, और उसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें आपको रोक सकती हैं। मतलब आप इंसुलिन के बाद भी बहुत बेहतियाती नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो शुगर स्पाइक करती है वो एक कंट्रोल। चले हमारे साथ एक कॉल है, इजाजत है, कॉल ले ले, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉन्सेप्ट करने के लिए डॉक्टर साहब एक कॉलर है, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जवार फ्रॉम सरगोदा से, कैसे हैं जवार भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं जी? खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपके सामने कुछ सवाल करना चाहें, डॉक्टर साहब मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब से मेरे 2 सवाल हैं। एक तो शुगर के बारे में ये पूछना, इसकी अलामात क्या होती हैं, और इस शुगर में हमें तो यही नहीं पता चलता कि ये किस उम्र में होती है। बच्चों में भी आजकल तो हो गई है, ठीक है, और इसको रोकने के लिए या इससे बचने के लिए क्या बंदे को करना चाहिए? ठीक है, गुड हो गया, सही। अगर जिनको है उनके लिए तो ये बड़ी एक सख्ती वाली जिंदगी है ना जी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सुबह ये दवाई खानी है। तो हमारे घर में भी 2 बंदों को है जी, दवाइयों पर चलने लगता है इंसान की। आपको तक बिल्कुल बिल्कुल। पहले इंसान के सुबह उठता है तो बंदा नमाज के लिए उठता है, ये पहले उठ के गोली खाते हैं, उसके बाद बाकी दुनिया शुरू होती है। आपको भी बड़ी नॉलेज है जवार भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। लोगों को अब क्या है, हर घर में जो है ना शुगर के बारे में नॉलेज है। डॉक्टर साहब जवार का क्या आंसर देंगे? देखिए, अगर किसी को इंडिकेशन पूछ रहे, क्या क्या पता चलेगा? किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। टाइप 2 डायबिटीज़ से मालूम पड़ती है कि अगर कोई शख्स जिसको नॉर्मल से ज़्यादा प्यास लग रही है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई है अचानक से, और उसका वज़न कम हो रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पेशाब में इन्फेक्शन का हो जाना बार बार, तो ये तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पे प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, वज़न कम हो जाना, 6 महीने में 3-6 किलोग्राम कम हो जाए वज़न, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ आप होते हैं। दूसरा जो है टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्योंकि जियोग्राफिकली हमारे यहाँ है, तो अगर कोई बच्चा है और उसको एकदम से ये कहे कोई बेहोश होना शुरू हो जाए, या उसको बहुत प्यास लगना शुरू हो जाए, थर्स्टी रहता हो, तो उसकी शुगर चेक करनी चाहिए हमें। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, लेकिन हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें ज़रूरी नहीं कि शुगर के लिए ही करनी है, वैसे भी तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं ना। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल कम है, हमारे यहाँ जो गार्डन है या पार्क्स हैं वो कम है, एक्सरसाइज की जो है मोटिवेशन कम है, और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो हाई स्ट्रीट की शॉप्स में बार बार कहूँगा, उनके खिलाफ नहीं, मैं अल्लाह ना करे, मैं खाना खाएं लेकिन इत्तेदाल के साथ खाएं, ये तो सुन्नत भी है। तो ये चीज़ अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो खाने में इत्तेदाल, रोज़ाना की एक्सरसाइज, इसके अलावा अगर आपके वालिदैन में से किसी को है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई पहले ही कर लें। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि खाने में वो चीज़
جو شوگری مٹیریل ہے, کاربوہائیڈریٹ ہے, ان کو کم کر دیں, اور جو مچھلی ہے, مرغی ہے, سیلڈ ہے, اور پھل ہیں تھوڑے بہت, یا پھر سبزیاں ہیں, ویجیٹیبل ہے, ان کو بڑھا لیں, لیکن ریڈ میٹ کو کم کریں. اور جو مٹھائیاں ہیں, بیکری کے بسکٹس ہیں, یا ہنی ہے, ڈیٹس ہیں, ان کو ویسے بھی کم کر دینا چاہیے. ضروری نہیں کہ شوگر کا انتظار کریں گے, ہم شوگر ہوگی تو ہم کم کریں گے. ٹھیک ہے نا, اعتدال سنت ہے, اور سنت جو بھی ہے وہ ایک, اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانے کا ایک پورشن چھوڑ دیا کریں آخر میں. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اوور ایٹنگ سے بچ جاتے ہیں, اور میدے کو بھی تھوڑا ریلیکسیشن ملتی ہے اس کو ڈیزالو کرنے میں. فائزہ جی, میں آپ کے پاس آتی ہوں, اور میڈیسن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نہار منہ کھاتے ہیں اور پھر کچھ کھانے کے بعد کا کچھ ہے, تو یہ طریقہ کار کیا سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ڈپینڈنٹ ہو جائے ہم کہ میڈیسن سے ہی چلنا ہے, کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ وہی ہے کہ اگر ہم اپنی شوگر لیول کو آپٹیمائز کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اپنی دوائیاں کم کر لیتے ہیں, کیونکہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں ہمارے پاس, اسٹریس فیکٹرز ہیں. ہم بہت اسٹریس اگر بھی لیتے ہیں تو اگر ہم دوائیاں بھی کھا رہے ہیں نا, تو ہماری باڈی میں کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے, تو ہماری باڈی ہر وقت فائٹ اور فلائٹ میں ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے, تو وہ پھر تب بھی ہماری شوگرز بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں, دوائیوں سے چھٹکارا پورے طریقے سے تو نہیں پا سکتے, لیکن ہم اسے بہت حد تک کم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جب مریض پراپر فالو اپ پہ آتا ہے نا, تو پہلے بہت بڑا ہوتا ہے, پھر کم, پھر کم. میرے پاس ایسے بہت سارے مریض ہیں جو HbA1c 10, 14, 15 کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ کر وہ 6 پہ, 7 پہ, 6.5 پہ, 8 پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم پہلے انہیں ڈوئل, ٹرپل رجیم پہ رکھتے ہیں, اس کے بعد وہ سنگل پہ آ جاتے ہیں, اور اگر وہ سنگل کی بھی پھر ڈوز ہے, آپ اس کو بھی کم کر سکتے ہیں. تو وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے. جو ایک دوائی ہمیں 2 وقت میں کھانی پڑی تھی, وہ ہم 1 وقت میں کھا لی. تو XR جو ہے, ایکسٹینڈڈ ریلیز ٹیبلٹس آ گئی ہیں, جو کہ وہ کھا کے پورے دن میں چل سکتے ہیں. ایکسٹینڈڈ ریلیز XR ٹیبلٹس ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب, یعنی ایک ٹیبلٹ میں 2 ٹیبلٹ مل گئے. لیکن اگر وہ ٹیبلٹ اتنی کوئکلی کام کر رہی ہے آپ کی بیماری کے لیے, تو وہ پھر سائیڈ افیکٹ بھی کچھ کرتی ہوگی نا, کہ نہیں کرتی ہوگی؟ دیکھیں, جہاں تک سائیڈ افیکٹ کا تعلق ہے تو یس اٹ ڈز, لیکن وہ اتنے ریئر ہیں کہ وہ نیگلیجبل ہیں. جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر شوگر زیادہ رہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے ایسے بغیر دوائی, وہ بھی نقصان دہ. تو نیگلیجبل سائیڈ افیکٹس ہیں. ٹیبلٹ کا نام کیا بتایا تھا؟ ٹیبلٹس ہمارے پاس جو ابھی انہوں نے کہا کہ جو تھوڑا سا یہ ڈبل کلیئر کر دوں انسولین کے حوالے سے, کہ ہر آدمی کو انسولین نہیں دیتے. جن کی ٹیبلٹ کی مقدار میکسیمم جو ڈوز ہے وہ میکسیمم پہنچ جائے اور شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, ان کو ہم دیتے ہیں. یا کسی کی HbA1c یعنی کہ 3 مہینے کی شوگر 9 سے اوپر 9% سے اوپر چلی جائے, یا گیسٹیشنل ڈائبٹیز جسے ہم پریگننسی کے دوران ہو جاتی ہے, اس میں ہم انسولین کو دیتے ہیں. یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز والوں کو دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر پیشنٹ جو بھی آ رہا ہے اس کو ہم. اچھا, ابھی ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ, فائزہ جی بھی موجود ہیں دونوں, اور میڈیسن کی بھی بات ہو رہی ہے, بیماری کی بات ہو رہی ہے. اب ہم لوگوں نے دونوں نے مینشن کیا کہ پرابلم کیسے کریٹ ہوتی ہے. اگر یہ ہو جائے آف کورس وہ ہو گئی, اب اس کو ہم اس سے کیئر کیسے کر سکتے ہیں. آف کورس ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن بھی لی جائے, انسولین بھی, یا ہمیں وہ چیزیں انٹیک نہیں کرنی چاہیے جن کی وجہ سے شوگر لیول ہائی لیول پہ جاتا ہے, پھر ہمیں میڈیسن بڑھانی پڑتی ہیں. آف کورس آپ 500-600, لیکن آپ کے بہت ساری چیزیں یہ کہ آپ کی صحت کو ڈسٹرائے, اچانک فالج ہو سکتا ہے, آپ کا برین ہیمریج ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی آرگن آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے, یورین انفیکشن, لاٹس آف ڈیزیز آپ کے آرگن کو ہٹ کرتا ہے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اب ہم کھان پین کیسا کریں, کیونکہ ہر چیز جو دوائیاں بنی ایک ہرب سے شروع ہوئی ہیں, جڑی بوٹیوں سے. تو یہ کچھ لوگوں کا ہے کہ میتھی دانے کا پانی یا بیسن کی روٹی یا بہت کچھ ایسی چیزیں, ہم اس پہ بات کریں گے تھوڑا, کیونکہ ڈائٹ کی بات ہو رہی ہے. تو کچھ ایسی چیزیں جو ہماری ہیلتھ کو بوسٹ اپ کریں, تو اس پہ بات کریں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے
पेश से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मेरे साथ डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान साहब और डॉक्टर फ़ायज़ा ज़ेब, दोनों को मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बात करें, एक अपने एक प्रोविंस की बात करें या पूरी दुनिया में बात करें, इज़ अ कॉमन फैक्ट इज़ अ शुगर। तो ऑफ कोर्स आप भी एक एसोसिएट हैं, तो थोड़ा मैं चाहूँगी कि अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या हमने अचीव कर लिया और कहाँ तक हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जी, ओवर टू यू। देखिए, जैसे मैंने बताया 33 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान have got diabetes, type 1, type 1, 2 or whatever. जिनमें सबसे ज़्यादा हैं 33% आई थिंक सिंध और पंजाब में। ठीक है। पंजाब में भी डाइट का थोड़ा सा मसला है। मैं बहुत सर आईडीएफ के ऊपर मैं चाहूंगी थोड़ा सा रोशनी डालें, टाइम कवर कर लूंगी। देखिए मतलब ये 33% और बलूचिस्तान फॉलोड बाय बलूचिस्तान एंड केपीके पूरे में फैली हुई है। अच्छा, ये इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन 150 कंट्रीज को कवर दे रही है इसी हवाले से कि प्रिवेंट कैसे करना है, बचना कैसे, रोकथाम के बारे में। तो रोकथाम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक्सटर्नल जिसमें गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग शुगर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंसुलिन डिसेमिनेशन अमंग द चिल्ड्रन एंड ओबेसिटी प्रोग्राम्स। ओबेसिटी के यानी कि हमें उससे नहीं डराते, शुगर से डराते हैं, कि ओबेसिटी से डराना चाहिए ना, यानी कि मोटापा जो एक्स्ट्रा फैट है उसको, जैसे आप ये समझ लें कि सालन में बहुत सारा घी हो और एक दो बोटियाँ हो तो हमारी बॉडी भी ऐसी बन जाती है कि उसमें सारा का सारा तेल आ जाता है, यानी फैट्स आ जाते हैं। तो उसको कवर करने के लिए एक कुछ पॉलिसीज़ होती है जो कि पूरी दुनिया में हो रही हैं, इम्प्लीमेंटेड है। अगर यहाँ पे हम दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं पाकिस्तान में, इसको हम एक एडवोकेसी होना चाहिए जो कि सेनेट हायर उसमें भी ये बिल पास हों और उसमें हम किस तरीके से इसको लेके चलें, किस तरीके से इसको प्रिवेंट करें। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, प्रोफेसर समद शेरा बहुत बड़ा नाम है जो यहाँ पे करते रहे हैं और बहुत अरसे से किया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बड़ा मुकाम अता फरमाए। तो पाकिस्तान में उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एडवोकेसी के लिए कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कोई ख़ास लोग ही आएँ, ऊपर से तो नहीं आएंगे फ्री से, हमें ना हम लोगों में से ही आएंगे ना, हम लोग ही इसको आगे बढ़ाएं, इसको प्रिवेंट करें। और गवर्नमेंट जो है उसके जो लेवल जो लोग हैं वो भी आगे आएँ, मिलके काम करें ताकि एडवोकेसी बढ़े पाकिस्तान में। एडवोकेसी से मुराद ये कि कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसमें हॉस्पिटल्स को, हाई स्ट्रीट के भी बात कर रहा हूँ बार बार, यानी पार्क बने हो, लोग एक्टिव जो काम करें, लेकिन हम लोग उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हम लोग उस तरफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ हम नहीं हैं, कम है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सबसे इंटीग्रल पार्ट है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है आप जो कहना चाह रहे हैं, शायद मेरी बात अब बताइएगा। हाँ, मैं कह, जैसे पोलियो की मुहिम चलती है ना, देन नॉट वन बाय वन डोर, हम जाते हैं उनके बच्चों का, बोलते हैं बच्चे हैं तो पोलियो के, जस्ट लाइक इज अवेयरनेस इन हर घर में जाएं। और देखिए घर में लीडर जो होती है वो औरत होती है, ये एक फैक्ट है, मर्द बेशक है वो नहीं, तो औरत ही अपने, और एक माँ पूरी एक जनरेशन को क्रिएट करती है, हेल्दी जनरेशन डिपेंड ऑन यू, कि आप उस औरत को अगर इतना बूस्टअप उसको अवेयर कर दें कि ये चीज़ें आप अपने घर में मत ऐसे इस्तेमाल करें जिससे आपके बच्चों में शुगर लेवल या आपके हस्बैंड में या आप में ये क्रिएट हो। तो ये अवेयरनेस सेशन लाइक नॉक टू नॉक उर्दू में जिस जबान के वो पेपर्स मौजूद, सिंधी में है तो सिंधी, सराइकी में, ताकि वो आपके साथ ऐसा फैमिली अटैचमेंट हो। तो आप बिल्कुल, या वहाँ पर कोई टाउन के नाज़मीन है वो अपने एरिया में, देखिए वोट के लिए भी आप लोग नॉक टू नॉक करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में डोर टू डोर जाना तो ये ज़रूरी हो गया। ये अगर अपने पाकिस्तान को इस वक्त बताऊँ, या अपने कराची को या अपने सूबे को अगर महफूज रखना है शुगर से, तो हमको ये डोर टू डोर जाना पड़ेगा, बहुत, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐड करूंगा थोड़ा सा, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल पर ये काम होना बहुत जरूरी है, खासतौर पे स्कूल लेवल पे।
اور جو دا ہینڈ راک دا کریڈل کہتے ہیں نا، والدہ اگر اتنی سمجھدار ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، تو اپنے بچوں کو بھی اسی نہیں بالکل جنریشن سبھی فائزہ کچھ کہہ رہی ہیں جی. سبھی نے بہت اچھی بات کہی. سبھی کے گھر کی جو بناتی ہے وہ عورت، کھانا عورت بناتی ہے. میں آپ کو مثال دوں گی، میری شادی ہوئی تو کھانا گھی میں بن رہا ہوتا تھا. جب میں گئی تو میں نے اس کو پیور آئل میں کنورٹ کیا اور بہت کوشش کی کہ وہ آلیو آئل میں بھی آ جائے. لیکن شروع میں بہت مجھے ریزسٹنس ملی، لیکن اس کے بعد چیزیں اتنی بہتر ہوئیں. بالکل میرے ہسبینڈ کا HbA1c 6.5 سے اوپر چلا گیا تھا، بٹ ڈیو ٹو اونلی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اینڈ میڈیکیشن فار سم ٹائم اٹ گوز بلو دا 6. اب ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں 3 مہینے کے کتنا جا رہا ہے. تو ایک عورت جب کچن میں جاتی ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے میں نے کیا پوری فیملی کو کھلانا ہے، اور سب کا جو ہے نا جگر فیٹی لیور ہے، اور جو ہے اس کو مسئلے ہو رہے ہیں شوگر کے، اور اس کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اس پہ بہت اویئرنیس، اور بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہ پروگرامز اردو میں کر رہے ہیں، عام زبان میں کر رہے ہیں. سندھی آپ نے جیسے بولا، سندھیز کو سندھیز میں سمجھانا چاہیے، سرائکی کو سرائکی میں. میرے پاس کتنے آتے ہیں جو سندھی بولتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زبان ہم سے نہیں ہو رہی ہوتی. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو اپنے پاس ایک نرس کو پٹھان رکھتی ہوں، ایک کو تھوڑا سا مجھے پتا ہوتا ہے کون ہے، اور سندھی تو میں نہیں ہوں سندھی، لیکن مجھے پوری سندھی آ گئی زبان ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اسکول کی جو سر نے بات کی، اسکولز میں آپ کو اسپورٹس کا رجحان بڑھانا چاہیے. اسکول میں سنیکس الاؤڈ نہیں کرنی چاہیے. میرے بچے جہاں جاتے ہیں وہ سنیکس الاؤڈ نہیں ہے. 1 ڈے آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو اسکول سے پریکٹس دینی ہے کہ آپ کو یہ چپس نہیں بھیجنے، آپ کو یہ برگرز نہیں بھیجنے، آپ کو کیچپ نہیں بھیجنا. آپ نے جوس تو سلائس جوس اور یہ پیک جوس تو الاؤڈ ہی نہیں ہے جو اچھے اسکولز ہیں. اور وہ اسکول میں بچے کو بھی ڈالیں، بھلے چھوٹا ہو نام کہ گراؤنڈ ہو جہاں پہ جہاں بچے کھیل سکیں، اسپورٹس ڈیز ہوں. ہمیں اپنے بچوں کو اسپورٹس کے لیے بھی بولنا چاہیے. آج کل ماحول بس ایسے ہیں، بچوں کو باہر نہیں نکال سکتے، ورنہ کھیلنا ورزش کرنا ان کے لیے بہت اچھا ہے. آج کل بچے دیکھیں چبی ہو رہے ہیں. بالکل فائزہ، جس طرح آپ ابھی یہ جو آپ نے کہا انڈور یہ وغیرہ، تو ہمارے پاس 2 منٹ میں چاہوں گی یہ ذرا یہ کیمرہ ہے اور اپنے ناظرین کو میسج دیجیے گا پلیز، یہ اسی طرح کا کہ اپنی فیملی کو کس طرح. بہت اچھا لگ رہا ہے. ناظرین، جو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے آج، اس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اویئرنیس کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں سبھی کا پروگرام کا کہ انہوں نے اتنی اویئرنیس پھیلائی لوگوں میں، بہت عام زبان میں، بہت سمپل سے طریقے کے ساتھ. تو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچے جب ابھی چھوٹے ہی ہیں تب سے ان کی ایسی پریکٹس کر دیں کہ آپ ان کو آؤٹنگ پہ بھی لے جائیں، لیکن مہینے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار. اور کوشش کریں انہیں ہیلدی ڈائٹ کی طرف لے کر جائیں. ان کے لنچ باکسز میں آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے اسنیک آئٹمز، جو فروزن آئٹم ہے، اس میں اتنی زیادہ شوگر اور سالٹ کے ساتھ اس کو پریزرو کیا جاتا ہے. وہ چکن پتہ نہیں کب کی ہوتی ہے، تو آپ اس کو یا تو خود بنائیں، اس میں کم پریزرویٹیوز ہوں. اور بچوں کی ابھی سے آپ جو کریں گے وہی بچے ہمارے ایڈلٹس ہوں گے، انہی میں شوگر کی جو ہے وہ مقدار تھوڑی کم رہے گی. ان کا لائف اسٹائل ماڈیفائڈ کریں، انہیں کھیل کود کی طرف لے جائیں، اور انہیں یہ انکریج کریں کہ کون سی اچھی چیزیں ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. آپ کو ورزش بھی اور ایکسرسائز. گڈ، بہت زبردست. میں ڈاکٹر صاحب یہ کیمرہ سر کوئکلی کہنا چاہوں گا کہ ہم سویٹ ٹوتھ بنا دیتے ہیں بچوں کا شروع سے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو شہد چٹاتے ہیں، اور اس کو شہد یعنی اس کو اس کے زبان میں ذائقہ آ جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو بہتر ہوگا کہ جو سویٹ ٹوتھ ہے وہ بچپن سے روکا جائے، اسکولنگ ایج سے. تو انشاءاللہ جو سویٹ ٹوتھ سے مراد ہے میٹھا کھانے کی عادت ڈالنا. تو اس کی میٹھا کھانے کی عادت اگر شروع سے کم ہوگی، اور ڈائٹ پلان ہوگا، سوئمنگ یا اسپورٹس کریں گے بچے اور ہمارے بڑے بھی، تو انشاءاللہ ہم اس کپ کو کچھ نہ کچھ حد تک زبردست. جی ڈاکٹر فائزہ زیب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ بین آن شو. اینڈ ڈاکٹر ضیاء اللہ خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ بین آن شو. ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا.